صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں خاص اختیار کیا وہ ہمارے لیے کتنی عظیم اہمیت رکھتی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو قبر میں سورہ سجدہ ایک نور کی صورت میں اس کے پاس آئی اور بولی، اے میرے رب، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہوں گے۔ نیو جوائن کرنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر میں خاص طور پر پڑھتے تھے؟ وہ کون سی صورت ہے جو مرنے کے بعد انسان کی قبر میں آ کر اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتی ہے اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جو قیامت، دعا، عبادت اور آخرت کے مناظر کو ایسے بیان کرتی ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے؟ جی ہاں، وہ صورت ہے سورہ سجدہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ سجدہ کا مکمل تعارف، فضائل اور اس کے زبردست مضامین جانیں گے، ایسی باتیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، مقام نزول۔ سورہ سجدہ تقریباً مکمل مکی صورت ہے۔ صرف آیت نمبر 18 سے شروع ہونے والی 3 آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئیں، یعنی یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب ایمان والوں پر ہر طرف سے آزمائشیں تھیں اور قرآن انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، رکوع اور آیات۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں اور ہر آیت انسان کے دل کی دنیا بدل دینے والی ہے۔ نمبر 3، اس صورت کا نام سجدہ کیوں رکھا گیا؟ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی ایک خاص صفت بیان ہوئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا، کیونکہ یہ صورت ہمیں سجدے کی لذت کا احساس دلاتی ہے، وہ سجدہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش کے قریب کر دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سورہ سجدہ کے بے مثال فضائل۔ نمبر 1، فجر میں باقاعدہ تلاوت۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ہمیشہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے۔ سوچیں، جس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں خاص اختیار کیا وہ ہمارے لیے کتنی عظیم اہمیت رکھتی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ نمبر 2، سونے سے پہلے کی تلاوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے، یعنی یہ دونوں صورتیں انسان کی رات، نیند، حفاظت اور آخرت سب بدل دیتی ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 3، قبر میں شفاعت کرنے والی صورت۔ اے ایمان والو، ایک حیرت انگیز واقعہ سنیں۔ ایک شخص دنیا میں بہت گناہ کرتا تھا، لیکن ایک خوبی تھی کہ وہ روزانہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قبر میں سورہ سجدہ ایک نور کی صورت میں اس کے پاس آئی اور بولی، اے میرے رب، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور اللہ نے اس کی تمام گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیں اور اس کے درجات بلند فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سورہ سجدہ کی عظمت۔ سبحان اللہ۔ سورہ سجدہ کے طاقتور مضامین۔ یہ سورت ایک مرکزی پیغام دیتی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے، تو اللہ نے اس صورت میں اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، قرآن اللہ کی سچی کتاب۔ شروع ہی میں اللہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس میں شک نہیں، یعنی قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے کامل اور مکمل ہے۔ بے شک اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ثبوت۔ اس صورت میں ان کفار کا رد کیا گیا جو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، نہیں، یہ کتاب میری طرف سے ہے، بے شک۔ نمبر 3، اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل۔ آسمانوں کی تخلیق، زمین کا نظام، رات اور دن کا بدلنا، بارش، زندگی، موت، یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ نمبر 4، مومن اور کافر، قیامت کا دن۔ یہ صورت ایک زبردست منظر پیش کرتی ہے۔ کافر قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، کہیں گے، اے اللہ، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، لیکن اب دیر ہو چکی ہوگی اور وہ عذاب چکھیں گے۔ جبکہ دوسری طرف مومن راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارتے تھے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جنت ان کا استقبال کرے گی اور اللہ اپنے فضل سے انہیں ہمیشہ کی نعمت عطا کرے گا، انشاءاللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، انجام کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت اعلان کرتی ہے، ایمان والا اور نافرمان برابر نہیں۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ یہ صورت ان دونوں عظیم رسولوں کی رسالت کا ذکر کر کے بتاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی مقصد لے کر آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق۔ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا وہ تباہ ہوئی، یہ امت بھی خبردار کی جا رہی ہے۔ نمبر 8، آخر میں عقائد اسلام، توحید، رسالت، قیامت،
सूरत के आखिरी हिस्से में इस्लाम के 3 बुनियादी सुतूनों पर बहुत मजबूत दलाइल दिए गए हैं। सूरा लुकमान और सूरा सजदा की मुनासबत। सूरा लुकमान में 5 गैबी चीज़ों का जिक्र था जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। सूरा सजदा उन्हीं 5 चीज़ों की मज़ीद वजाहत करती है। सूरा सजदा हमें एक हकीकत समझाती है, ज़िंदगी वक्ती है, मरना यकीनी है और दोबारा उठाया जाना सच है। जो शख्स अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया भी उसकी बन जाती है और आखिरत भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आइए आज से ये नियत करें कि कम से कम हफ्ते में 2 बार सूरा सजदा की तिलावत ज़रूर करें। हो सकता है ये सूरत भी क़यामत के दिन हमारे लिए इसी तरह शफात करे जैसे उस शख्स की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सूरा सजदा की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह हम सब के लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।